یہ نواز شریف کو تاریخ میں زندہ رکھنے والا تھا. اس ملک کو کھانا کس طرح لوٹنا ختم. اس میں ایک یہ ہے کہ کچھ اور نہیں کر سکتے بھیجا تو اس ملک میں بھوک برابر بانٹ ہو. اصل میں سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف 2 ہفتے سے احتجاج جاری ہے. مال روڈ پر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے اور سرکار ڈھول بجا رہی ہے گورننس کا اور اپنے اصلاحات کا اور جو بھی جھوٹ سچ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا جو چل رہا ہے. تو ہاسپٹل میں ہڑتالیں بھی جاری ہیں. تو یہ باتیں کرتے ہیں گورننس کی. جو نچلے گریڈوں پہ سینئر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور بڑے گریڈوں پہ چھوٹے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دور کی کوڑی لانے والے کہتے ہیں کہ بی بی جو ہے ہماری چیف منسٹر ان کو بیوروکریسی نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا ہے اور ان کو وہ بالکل کھجل و خراب کر رہی ہے. یہ سوال ہے یہ تبصرہ ہے آپ کا. میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ میں جانتا ہوں 30+ ایئر سے کہ آپ اتھارٹی ہو خود مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو. میں تو خود کو ڈیفینیٹلی اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پہ تبصرہ کروں. یہ تو بیسیکلی آپ کا سبجیکٹ ہے. یہ خود غرض لوگ ہیں. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے عادی ہیں. میں بٹن دبایا بھائی تو ایٹم بم بنایا تم اتفاق فلانا. پہلا کام اس بندے کا میں نے جو دعویٰ سنا ہوا نہیں ہے کہ والڈ سٹی کو اس کی اوریجنل حالت میں بحال کریں گے. تو میں نے تو کہا ہے, میں نے کہا بہت قابل تعریف بات ہے. باقی یہ لیڈ ٹیکسی نیلی ٹیکسی اور ملک سمارت تو قرض اتار اور تو بلشٹ. وہ تو چیپ پاپولرٹی کے لیے ہوا تھی جس کا کچھ بھی نہیں نکلا. وہ جو فورن اکاؤنٹ سے وہ ضبط کر, یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ تو گورننس نہیں, یہ ڈھنگ کی بات تھی. اچھا, اور کمال کی بات ہے کہ لاہوریوں کو شاید یہ اچھا لگا ہو, باقی پورے پاکستان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی. اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہو. شیر شاہ سوری کی زندگی اتنی زبردست ہے لیکن سوائے گرینڈ ٹرنک روڈ کے آپ کو بھی کھ نہیں پتا. سمجھ آئی بات. یہ نواز شریف کو تاریخ میں زندہ رکھنے والا تھا کیونکہ یہ 150-200 سال کا گند صاف کرنے والی بات ہے. بھائی اگر یہ والڈ سٹی کو آپ صحیح معنوں میں ریہیبلیٹیٹ کر دو اور اس کے بارے میں تھوڑی سی خدا کی قسم, فارنرز تو چھوڑو, خود لاہوری ہے. کتنے لاہوریوں کو پتا ہے کہ وہ محمود غزنوی کا جو رائٹ ہینڈ مین تھا ایاز, یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. ایاز کی قبریاں ہیں. سبحان اللہ, ایسی یادگاریں ہیں, ایسی حویلیاں ہیں, کر لو. لیکن یہ ایک اچھا کام ہوگا. باقی یہ بی بی جو کرتی پھر رہی ہے اسے کہتے ہیں خود کو اوور اسٹریچ کرنا. جتنے مسائل ہیں, جتنے وسائل ہیں, جس طرح کی ٹیمیں ہیں, وہ کتنے کرپٹ ہیں, کتنے فلانے ہیں, کتنے کمپیٹنٹ ہیں, ان کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بات یہ ہے کہ she has opened so many fronts. یہ بہت ہی نچلے درجے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نیپولین والا کام کر رہے ہیں, یہ ہٹلر والا. حالانکہ اللہ معاف کرے تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں, وہ تو لیجنڈز ہیں تاریخ کے. میں تو اپنی آزادی کا بہت سارا کریڈٹ ہٹلر کو دیتا ہوں. اس نے اگر گریٹ برٹن کو اسمال برٹن نہ بنا دیا ہوتا, اسی نے بنیاد رکھی. اس نے یہ برٹشرز کا اتنا خون نچوڑ لیا تھا کہ وہ نو آبادیات پہ اپنا اس طرح قبضہ رکھ نہیں سکتے تھے. دیکھو نا, میں نے اگر آپ کو بڑا زور سے پکڑا ہوا ہے, پیچھے سے مجھے بلیڈنگ شروع ہو گیا, تو آہستہ آہستہ میری گرفت ختم ہو. آپ نے ابھی بات کی تھی ارشاد حقانی صاحب کی اور ان کی, تو مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ مجید نظامی صاحب آپ کو مثالیت پسند کہا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ مثالیت پسند کہا بھی کرتے تھے, انہوں نے لکھا بھی ہے. انہوں نے میری یہ کتاب کا دباچہ لکھا ہے, میں پڑھوں گا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت خوبصورت لکھنا ہے یہ وہ, لیکن یہ مثالیت پسند ہے. یہ تھرڈ فورس کے خواب دیکھتا ہے. اس کے بعد پھر عمران آیا
تو ایک بار اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم اکٹھے تھے، میں کہا ہم سناؤ، نامی صاحب سے ملاقات ہوئی آپ اتفاقاً ایئرپورٹ پہ. ہاں، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں نوائے وقت جوائن کروں، لیکن مجھے نوائے وقت کبھی اچھا نہیں لگا. ٹھیک ہے، جو بندہ دین فروش ہو یا جو بندہ پاکستان فروش ہو، وطن فروشی، یہ وطن فروشی کی بے شمار قسمیں ہیں، ہر بندہ امامہ بنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم تو نہیں، مجھے نہیں، میں تو بعض اوقات کہتا ہوں مجھے تو عوام سے بھی چیڑو. ایک دوست ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر فیاض، باٹنسٹ ہیں بہت بڑے. انہوں نے کئی سال پہلے انہوں نے کہا تم اتنا کرتے رہتے ہو، تم پاگل ہو، یہ اس قابل نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے ایک آفر دی، میں چپ کر گیا. انہوں نے کہا ہے ہم پیسے ڈالتے ہیں، نگرانی آپ کرو گے، میں نہیں. وہ کراچی ہوتے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ. انہوں نے کہا میں کروں گا کچھ نہیں، ہم 2 4 4 5 5 لاکھ روپے ڈالتے ہیں. یہ 15 20 سال 18 سال پہلے بیلی پور کی بات. تو انہوں نے کہا باقی آپ آرگنائز کر لو، جو کمی بیشی ہوگی وہ پروجیکٹ ہم مل جل کے کرتے ہیں، اگر کسی کا کوئی نقصان ہوگا وہ میں اکیلا پورا کروں. میں نے کہا جی دسو. انہوں نے کہا جی ہم دونوں پیسے ڈالتے ہیں، ریڑیاں خریدتے ہیں، یہ سارا کام آپ کرو. اسی 10 لاکھ روپیہ پانے ہیں، 5 لاکھ روپیہ پانے ہیں، اس کی ریڑیاں خریدیں، ان کو پینٹ شینٹ یہ وہ سارا کرا کے، اور لوگوں کو کہیں کہ جی سویرے 3 بجے اٹھو منڈی جاؤ، پھل سبزی جو بھی ہے خریدو، سارا دن وہ بیچو. انہوں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آئی واز شاکڈ. یہ تو اچھا وہ میرے فارم ہاؤس پہ ساتھ ہی وہ کرسچنس کی بستی ہے، کوئی مرد میں نے ان کا کام کرتے نہیں دیکھا. گھروں میں جو متمول گھر ہیں وہاں، پھر ان کی لاٹری نکل آئی، ادھر بن گئی ہمارے سندر رائبن روڈ پہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ. وہ سویرے پک ڈراپ دیتے ہیں، وہ بچیاں کو پیکنگ کرن، کوئی جایا کرن، میں تو کام ہی نہیں. یہ کار بابا اس لیے چھوڑو. پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب ایک دوسرے کے ضد اور بدترین مخالف تھے، ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک بھی کہا کرتے تھے. اس زمانے میں جناب نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ وہ دن دور نہیں، میں لگ بھگ 28 سال ہو گئے اس بات کو، وہ دن دور نہیں کہ بی بی اور بابو ایک ٹرک پر بحالی جمہوریت کی تحریک چلاتے نظر آئیں گے. اس وقت یہ بات لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنا بھی حماقت اور دیوانگی لگتی تھی. بالکل ٹھیک. اور لوگوں نے آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ دماغ چل گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ بکواس وغیرہ. ٹھیک ہے، حسن نثار کا دماغ چل گیا. اچھا ٹھیک 10 سال بعد وہی بی بی اور بابو میثاق جمہوریت کی وہ جو نہیں اس سے پہلے بندے بن گئے تھے. جب یہ باہر میثاق جمہوریت تو میثاق موقع تو اینڈ ہے نا، بےنظیر پٹھو جدے چلی گئی افسوس کر ضلع وطنی کے دوران سارے. ہاں اس کی وجہ ہے کہ اٹ واز ریٹن آن دا وال. ہم چکے انٹلیکچولی بینکرپٹ لوگ ہیں، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی. بڑے لوگوں نے بعد میں اس زمانے میں نا ذرا تھا پارٹی باٹی یا کو کھانا وانا، ٹھیک ہے. تو میں 20 25 سال میں تو لعنت بھیجتی ہے، میں تو ملتا ہی نہیں لوگوں سے. اس وقت لوگوں نے کہا، کئی لوگوں نے انہوں نے کہا جی آپ سے معافی. ہم کہتے تھے کہ حسن نثار کا دماغ چل گیا. یہ ایک میں نے جو لکھا تھا 100% تو وہ نہیں ہوا، لیکن 100% ہی ہوا ہے. 100% میں نے کہا تھا کہ ایک ٹرک پہ چڑھ کے سمبولک بات ہوتی ہے. کی وجہ ہے وہ کرتوت ہی ایسے. پاکستان کا ہر مارشل لا یا ہر فوجی ٹیک اوور ان خبیثوں کی وجہ سے. اب بات سنو، ایوب خان جیسا بندہ سائنس کا پڑا ہوا اور فلانا ٹمکانا اور پتہ نہیں، وہ جب دیکھتا ہوگا چپڑکن آتیوں کو، مونچھیں توندیں پگڑیاں ہی ہا ہا، کتے ایک میں وہ بیٹھا ہے کوئی یہ نون شون ٹمانے مٹانے جو بھی تھے، پچھلی گاڑیوں میں کتے ہیں، اس کے پیچھے ملازم. وہ کہتا ہوگا یار فوجی ڈسپلنڈ ہوتا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کو کچھ چیزوں کی سمجھ آتی ہی نہیں کہ یہ چھوٹی سی عمر میں تو جاتے ہو آپ. میں ایف اے کر کے اس زمانے میں جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس کے بعد آپ آئی ایس ایس بی یہ وہ سارا کر آ کے
چھوٹی پہلی بار ہمارے اپنے خاندان میں فوجی ہیں. یہ میرے کزن جی ہے انوار الحق شہید رو. میرا تو اپنا نام اسرار الحق ہے, ہمارے سارے خاندان کے نام اسی طرح کے ہیں. وہ پہلی بار پاکستان ملٹری اکیڈمی سے بچہ جب گھر آتا ہے تو ماں نہیں پہچان سکتی, فالتو چربی ماس ڈھل گیا ہوتا ہے, اس کا مینرزم بدل گیا ہوتا ہے, اس کا ہیئر کٹ تبدیل ہو گیا ہوتا ہے, اس کی بول چال میں فرق آ گیا ہوتا ہے. وہ جدوں یہ ہو جائے مشٹنڈیاں نو دیکھ دے ہوں گے, تازہ خبر آئی ہے تے خضر سڑا پائی ہے, بھائی چپڑکن آتی ہے, یہ کون ہے, یہ نہ شکلیں نہ صورتیں نہ جسم نہ فلانا نہ ٹمکانا, تھوبے جائے. اس ویلے بھی کی چل رہا ہے کہ مطلب یہ تھتھا ہے کہ تھوبا ہے کہ فلانا, مطلب اس طرح کے لوگ جن کو ایک کام آتا ہے کہ اس ملک کو کھانا کس نے, لوٹنا کس نے, ختم. اور بے شرمی بھی بڑی. آپ نے ایک اور بھی بات کہی تھی کہ اس کو صرف کھانا چھوڑ دو, اسے کھانا چھوڑ دو, یہ وائبل ہے. آج کل میرا ایک وہ بہت ماشاءاللہ پاپولر چل رہا ہے, کالے کول, میری تو کتاب ہے, وہ اطر پڑھ رہا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ کچھ اور نہیں کر سکتے بغیر تو اس ملک میں بھوک برابر بانٹ دو, کوئی بھوکا نہیں سوئے.